نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا آنا نماز جمعہ کو ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور گزشتہ جتنے سالوں میں بھی ہم سے گناہ ہوئے، خطائیں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، دعا کرتے ہیں مالک کائنات آج کے 2024 کے اس آخری جمعہ کے صدقے سے مالک ہمارے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کروا دیں، اور آئندہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، موضوع جیسا کہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے، اور موضوع آج کے دن کی مناسبت سے اور خصوصی طور پر اس سال کے آخری جمعہ کی مناسبت سے رکھا گیا کہ زوال سے عروج کا سفر کرنا ہے، تو اس کے لیے سورۃ العصر کی یہ 3 آیات پر مشتمل جو سورت ہے اس کے مطالعے کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سفر جو ہے وہ کس طرح سے طے کیا جاتا ہے۔ میں نے سورۃ العصر کی تلاوت فرمائی، ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے ابتدا میں زمانے کی قسم کھائی ہے، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، عمل صالح بجا لاتے رہے، وتواصوا بالحق، اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور تبلیغ حق کے دوران جو درپیش مسائل، مصیبتیں اور چیلنجز آتے رہے ان کو صبر کے ساتھ لوگوں کو تاکید کرتے رہے۔ ان 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ انسان تو خسارے میں ہیں، لیکن جو خسارے میں نہیں ہے وہ 4 خصلتوں والے لوگ ہیں۔ اس سورت کی فضیلت اور اہمیت کی طرف آتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوتی کہ یار جب بھی ہم ملیں گے سلام بعد میں کریں گے، پہلے سورت کی تلاوت کریں گے۔ ایک بندہ تلاوت کرے گا تو دوسرا بندہ سورۃ العصر کی تلاوت کا سنے گا، سماعت کرے گا، اور جب بھی ملیں گے پہلے سورۃ العصر بعد میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کے اندر کوئی راز پوشیدہ ہے کہ جس کو سلام سے بھی پہلے رکھا گیا ہے، کہ بار بار ایک دوسرے کو تلقین کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، لو ما انزل اللہ حجتاً علی خلقہ الا هذه السورة لکفتہم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس کے اندر کوئی حجت نہ اتارتا، کوئی صورت نہ اتارتا تو یہ سورۃ العصر ایک ہی صورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ 113 صورتیں ایک طرف اور یہ سورۃ العصر کی صورت ایک طرف، جو بندہ اس ایک صورت کو پکڑ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو وہ ایک صورت اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ اچھا، اب اس صورت کے اندر 4 خصلتوں کا ہم نے استخراج کرنا ہے کہ جو قوم بھی، جو بندہ بھی، جو معاشرہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ زوال سے اٹھ کر عروج حاصل کر لے، عروج پر پہنچ جائے اور عظمتوں کی بلندیوں کو چھو لے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ان 4 خصلتوں پر عمل کرے، 4 چیزیں اس کے اندر موجود ہو۔ پہلی چیز فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی۔ پہلی چیز ہے ایمان۔ کیا ہے بولیے گا؟ پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے عمل صالح، تیسری چیز ہے حق کی تلقین کرنا، اور چوتھی چیز ہے مشکلات پر صبر کی تلقین کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو معاشرہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ترقی مل جائے، عروج مل جائے، تو اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں گے، ابھی ہم اس کی طرف تفصیل میں آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ جس قوموں کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہوں گی تو ان کے اندر یہ بات تو یہ 4 چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں جب موجود ہیں تو انسان عروج پاتا ہے، ہر انسان خسارے میں ہے، پہلے فرما دیا۔ اچھا، اب یہاں لائٹ جلا دیں اس کی۔ اچھا، اب فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اچھا، اب عصر نماز کا وقت بھی ہوتا ہے، اور عصر کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے اسے بھی عصر کہا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت حضور کے عہد کی، حضور کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ توجہ میری جانب رکھیے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں نا، ان کے اندر ان 4 چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور ہوگی، اور جو قوم بھی چاہتی ہے کہ ترقی حاصل کرے، ان میں یہ 4 چیزیں موجود ہوں گی۔ اور شرط یہ ہے کہ کسی ایک چیز پر عمل نہیں کرنا، بلکہ 4 کو ماننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اچھا، اب تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی ہے، تو ہمارا ذکر بھی ہر زمانے میں ہو۔ ہمارا ذکر ہر زمانے میں، زمانہ 3 طرح کا، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا۔ اور ہم یہ چاہیں، کوئی قوم بھی یہ چاہے اس کا ذکر ہر زمانے میں ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون کون سی ہستی ہیں جن کا ذکر اچھے ناموں کے ساتھ باقی ہے، اور ان کا کردار کیسا تھا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، نمرود ایک زمانے میں ہے، اور اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ ذرا مل کر کہیں سبحان اللہ۔ ایک ہی زمانہ ہے، ایک زمانے کے اندر فرعون ہے، اور اسی زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی۔ ایک زمانہ ہے کہ جس کے اندر شداد ہے، اور اسی زمانے کے اندر حضرت ہود علیہ السلام بھی ہیں۔ ایک زمانہ ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام ہیں، اور اسی زمانے کے اندر ابو جہل بھی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے بھی زیادہ سخت۔
اور ہم دیکھتے ہیں ایک زمانہ ہے کہ اس کے اندر یزید بھی ہے اور اس کے اندر امام حسین علیہ السلام بھی. ذرا مل کر کہنا سبحان اللہ. اب ہم ذرا ترتیب کے ساتھ آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے زمانہ ایک ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک بندے کا ذکر بڑی عالی شان اور القابات کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عشق کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جس کا ذکر لعنتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک ہستی وہاں پر نظر آتی ہے، ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی دور کے اندر لوگ موجود ہیں، لیکن آنے والے جو لوگ ہیں اپنے پچھلے والوں پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ ایک طرف نمرود ہے تو دوسری طرف ابراہیم ہے، ایک طرف یزید ہے تو دوسری طرف امام حسین علیہ السلام ہیں. تو جو نظر آتا ہے تو ایک کا ذکر اچھے الفاظوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک کا ذکر برے الفاظوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہم اگر یہ چاہیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارا ذکر بلند رہے، ہم زندہ رہیں اور ہماری نام کا ذکر ہوتا رہے، چرچا ہوتا رہے اور ہماری ترقی ہوتی رہے، ہم زوال سے اٹھ کر عروج کی طرف آ جائیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ 4 خصلتیں موجود ہیں. آج اس سال کے آخری جمعہ کا پیغام دے رہا ہوں آپ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمرود کیا ہے؟ خود حق بن بیٹھا. حق کرنے کی تلقین کا حکم تھا ہمیں اور وہ خود حق بن بیٹھا. جب اپنے آپ کو خدا کہہ دیا، لیکن پھر حق نے آواز بلند کی. حق نے آواز بلند کی اور بلند کر کے یہ کہا کہ تو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں ہے. اب یہاں پر سورۃ البقرہ کے اندر وہ مناظرہ ہو جاتا ہے، مکالمہ ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل پیش کرتے ہیں. اچھا، نمرود کہتا ہے کہ تمہارا خدا کون ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے. نمرود نے کیا کیا کہ جس قیدی کو موت کی سزا تھی اس کو چھوڑ دیا اور جس کو زندگی بخشی ہوئی تھی اس کو موت دے دی، اور اس نے کہا دیکھو میں خدا ہوں. اب وہ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی آواز بلند کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے. قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے طلوع کرتا ہے سورج کو، تو مغرب سے طلوع کر کے بتا دے میں تجھے خدا مان لوں. فبہت الذی کفر، وہ حیران ہو گیا اور اس نے انکار کر دیا. جب اس کے پاس کوئی دلیل نہ بچی، کوئی بات نہ تھی، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے آگ تیار کروائی. یہ اصول یاد رکھیے گا، حق کی آواز کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا، لیکن ظالم قاتل کیا کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قتل کر کے میں حق کی آواز کو دبا دوں گا. حق جتنا دبایا جائے اتنا زیادہ بلند ہوتا ہے، اتنا بڑھتا رہتا ہے. جب آگ میں پھینک دیا گیا، ادھر سے حضرت جبرائیل امی آ جاتے ہیں. جب حضرت جبرائیل امی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، جواب دیتے ہیں مجھ سے زیادہ میرا حال میرا رب جانتا ہے. یہ کیا ہے؟ 4 خصلتیں. پہلی خصلت ایمان کی. یہ ایمان اتنا مضبوط ہے، کامل ہے، اکمل ہے کہ آگ میں جانے کے بعد بھی رب پر یقین ہے کہ جس رب کو میں مانتا ہوں وہ رب مجھے آگ میں جلنے نہیں دے گا. جب آگ میں جاتے ہیں تو جبرائیل امی آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کے جواب دیتے ہیں. اچھا، پھر پوچھتے ہیں کہ کوئی حاجت ہو تو بتائیے گا، کوئی حاجت ہو تو بتائیے گا. انہوں نے آگے سے فرمایا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں، میرا رب میرے حال سے زیادہ جاننے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا.
آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سلامتی والی ہو جاتی ہے۔ تو دوستان محترم پتہ یہ چلا کہ جب بندہ حق پر ہوتا ہے، حق کے راستے پر ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے آگ بھی گلزار بن جاتی ہے، اس کے لیے آگ بھی گلزار بن جاتی ہے۔ تو اس لیے جو حق پر ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب میں خصلت ابراہیمی پیدا فرما دے، خصلت ابراہیمی پیدا فرما دے۔ اور ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ جو بندہ بھی ظالم ہوتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ایسا نمرود بن بیٹھا ہے، ایسا فرعون بن بیٹھا ہے، ایسا یزید بن بیٹھا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ نام یاد کیا جاتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ، اور جو اچھے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یار یہ تو حسینی لگتا ہے، اس کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ تو کیا تھا کہ یہ جب ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے، جب خصلت آ جاتی ہے، تو پھر اچھے لوگوں کو اچھے ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی آواز کو بلند فرماتے ہیں، ان کے اندر ایمان بھی ہے، ان کے اندر عمل صالح بھی ہے، اور ان کے اندر صبر کی تلقین بھی ہے، حق کی تاکید بھی ہے۔ جب چار چیزیں آ گئیں، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام، فرعون آپ کی قوم اور آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنی پورا لشکر لے کے نکلتا ہے۔ جب لشکر لے کے نکلتا ہے، آپ دریا پر عصا مارتے ہیں، دریا اپنا رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب دریا نے رستہ چھوڑ دیا، آپ رستہ پار کر جاتے ہیں، فرعون اور اس کی قوم پوری غرق ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر کیا منظر ہے کہ جب بندہ حق پر ہو، سچا ہو، صداقت پر مبنی بات کرتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے سمندر کو بھی اس کا سینہ چیر دیتا ہے اور رستے بنا دیتا ہے۔ تو حق کی صدا جو بلند کرتے ہیں، تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب یہ چار خصلتیں بیک وقت ہونا ضروری ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان ایک خصلت پر عمل کر لے اور دوسری خصلت کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے گا کہ انسان کاشتکاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں زمین کے اوپر کاشتکاری کرے، وہاں پر اچھی خاصی محنت کرے، اور محنت کرنے کے بعد پتہ لگے جس زمین کے اوپر محنت کی ہے وہ زمین تو اس کی ہے ہی نہیں۔ جب زمین اس کی نہیں ہے تو وہ ساری کی ساری محنت کسی اور کی زمین پر کر دی ہے، تو ملکیت محنت کرنے کی وجہ سے ملکیت وہ زمین اس کی نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، ساری زندگی لوگوں کو حق کی تلقین کرتا رہے، خود صبر نہ کرے اور لوگوں کو صبر کی تاکید کرتا رہے، جب تینوں چیزیں آگے پائی جا رہی ہیں اور پتہ لگے اس کے اندر ایمان ہی نہیں تھا، پتہ لگے اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، جب اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر عمل صالح بھی کرتا رہے، نیک عمل بھی کرتا رہے، حق کی بات بھی کہتا پھرے، نہ حق فائدہ دے سکتا ہے نہ عمل صالح فائدہ دے سکتا ہے جب تک پہلی چیز ایمان موجود نہیں۔ اس کی طرف تھوڑا سا آگے آئیں گے۔ اچھا، اب شداد حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، تو شداد قوم عاد کا اس وقت بادشاہ تھا، اس کا بھائی پہلا تھا شدید جس کا نام تھا، وہ بادشاہ بنا، وہ مر گیا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں شداد آ گیا۔ جب آپ نے دعوت دی تو اس نے آگے سے کہا کہ مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت تجھ پر حلال ہو جائے گی، تو جنت میں چلا جائے گا۔ اس نے کہا جنت کی ذرا خوبیاں بتائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کی ساری خوبیاں، اس میں کیا کیا ہوگا، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، حوریں ہوں گی، سارا کچھ بیان کر دیا، سارا کچھ بیان کر دیا۔ اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے۔ اس نے اپنے سارے کے سارے جتنی بھی لیبر تھی، جتنی مزدور تھے، سب کو لگا دیا کہ اس طرح کا نقشہ تیار کر کے اس جیسی چیز بنا دو، جنت بنا دو۔ اب لوگ لگے رہے، بنتی رہی، لوگ لگے رہے۔ اب جب لوگ لگے رہے اس کام میں، اور اس نے کہا میں تب تک اس کے اندر جاؤں گا نہیں، دیکھوں گا نہیں جب تک مکمل تیار نہ ہو جائے۔ اب جب مکمل تیار ہو گئی اور اپنا لشکر لے کر شداد جاتا ہے کہ میں جو جنت میں نے بنوائی ہے جا دیکھنے کے لیے جاؤں، اب گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے جنت تھی۔ جیسے ہی جنت میں جانے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، ایک پاؤں رکاب میں ہوتا ہے، ایک پاؤں ابھی زمین میں نہیں
پڑھتا، اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جاتے، ملک الموت کا فرشتہ آ جاتا. تو فرشتہ آتا ہے اور اس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے جنت تو دیکھنے دو، جنت دیکھنے دو. تو آگے سے فرشتے نے یہ بات کہی کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ تجھے جنت میں جانے سے پہلے پہلے تیری روح قبض کر لی. اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. تو جس نے سارا کچھ بنایا کہ میں اس میں جاؤں گا، عیش و عشرت کروں گا، کہ جو اپنی دنیا میں جنت بنا بیٹھا تھا وہ اس بات سے غافل تھا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو اس نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم عارضی طور پر آئے ہیں، یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، دارالعمل ہے، عمل کرنا ہے یہاں پر آ کے. اچھا، جب اس کی روح قبض ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو شداد کی مثال دیا کرتے تھے کہ جس نے حق کو نہ مانا، ایمان لے کر نہ آیا تھا، اس کے پاس بادشاہت تھی، فرعون کے پاس بھی بادشاہت تھی، نمرود کے پاس بادشاہت تھی، تو پتہ یہ چلا کہ بادشاہت اور بادشاہی منصب مل جانا یہ حق اور صداقت کی علامت نہیں ہوا کرتی. انسان کے پاس مال و دولت آ جائے، بادشاہت آ جائے، منصب آ جائے، تو یہ اس کے حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے. حق پر وہی ہوگا جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، جس کے پاس عمل صالح کی دولت ہوگی، جس کے پاس لوگوں کو حق کرنے کی تلقین کی طاقت ہوگی اور صبر کی تاکید اس کے پاس ہوگی. تو یہ چار چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، امیہ بن خلف، یہ وہ ظالم تھا کہ جو آپ پر ظلم کیا کرتا تھا. اور ظلم کیوں کیا کرتا تھا؟ اس کے 12 غلام تھے، اور یہ سب سے زیادہ محبت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتا تھا جب تک حضرت ایمان لے کر نہیں آئے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، ان کو اپنے بت خانے کا انچارج بنایا ہوا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے بت خانے کی صفائی بھی کرنی ہے اور وہاں پر جا کر لوگوں کو عبادت کے لیے اکٹھا بھی کرنا ہے، انچارج بنایا ہوا تھا. لیکن جب ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اسی بت خانے میں جا کر سجدے بتوں کے آگے نہیں کرتے تھے، ایک رب کے آگے کرتے تھے. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بت کو سجدہ نہیں کر رہے، لوگوں نے شکایت لگائی مالک کو، اور امیہ بن خلف نے جب بلایا تو پھر عذاب دیا. اور عذاب کیسا دیا، سزا کس طرح سے دی کہ اس طرح سے کہ گرم تپتی ریت ہے اور اس پر لٹا دیا اور اس کے اوپر پھر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا. اس طرح سے عذاب دیا، اس طرح سے سزا دی. پھر اس کے بعد جب آپ کو آزاد کروا دیا گیا، ایک وہ غلامی تھی کہ جہاں پر اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھی کہ آپ کو سزا دی جاتی تھی، اب وہ غلامی نصیب ہوئی حضور علیہ السلام کی کہ ایمان کی جب دولت نصیب ہو گئی تو پھر ایسی دولت ہے یہ کہ ایمان بھی مل گیا، عمل صالح بھی مل گیا، حق کی تلقین بھی کر دی، صبر بھی مل گیا. جب یہ 4 چیزیں آ گئیں، آج ہر امتی کے لیے حضور علیہ السلام کے اس غلام کو ان کے سر کی، اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے، ان کی جوتی کو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے، اور غلامی میں آنے کے بعد یہ 4 چیزوں کو اپنا لیا گیا. ادھر امام حسین، امام علی مقام علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہم ایمان کو دیکھتے ہیں تو ایمان بھی نقطہ کمال پر ہے. جب ہم عمل صالح کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی نقطہ کمال پر ہے. جب ہم دیکھتے ہیں حق کی تلقین کر رہے ہیں تو وہ بھی نقطہ کمال پر ہے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبر کی تاکید کر رہے ہیں تو وہ بھی نقطہ کمال پر ہے. اچھا، ایمان کس طرح سے نقطہ کمال پر ہے کہ اختیارات ہونے کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی رہے. یہ ایمان کی کیفیت ہے. اور اس کے بعد عمل صالح کیسا ہے کہ یہاں پر اب آپ کے سامنے ہی ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی زیادہ دھوپ نکل آئے تو لوگ کہتے ہیں تو بڑی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانا. تھوڑی سی زیادہ ٹھنڈ آ جائے تو یہ گھر سے باہر نماز پڑھنے کے لیے ہم نہیں نکلتے. لیکن قربان جائیں، نیزے کی نوک پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اتنی شدید گرمی ہے، پتہ بھی ہے جنگ کا عالم ہے، اور پھر بھی ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ عمل صالح کو دیکھا تو وہ بھی نقطہ کمال پر ہے، عروج پر ہے. تو اس لیے دوستان محترم، اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سفر کریں زوال سے عروج کی طرف. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس فلسفے کو سمجھ لیں کہ جس کے اندر یہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں وہ خسارے سے نکل جاتا ہے. مومن کبھی خسارے میں نہیں رہتا. اس لیے فرمایا ان الانسان لفی خسر. یہ انسان مطلقاً انسان کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب آگے سے اسپیسیفیکیشن کر دی جاتی ہے، خاص کر دیا جاتا ہے، تو وہ خاص ہو جاتا ہے ایمان والوں کے ساتھ، مومن کے ساتھ. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اس صورت کے اندر جب پہلی چیز کا ذکر کیا گیا وہ ہے ایمان. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرنا، دل اس کی تصدیق کرے. اچھا، ذرا اس کی تفسیر کو مزید اگر ہم جانیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح سے محبت کرو کہ اس محبت کے آگے تمہاری اولاد کی محبت بھی نیچے رہ جائے، تمہارے والدین کی محبت بھی نیچے رہ جائے، تمہارے مال کی محبت بھی نیچے رہ جائے، اور جو محبت درجہ کمال کو پہنچ جائے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو. اس چیز کا نام ایمان ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جانا اس کو ایمان کہتے ہیں. بندہ مومن تب بنتا ہے جب غلامی مصطفیٰ میں آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جائے. جب بندہ غلامی میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تم غمگین نہیں ہوگے. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو غالب تم ہی آ کر رہو گے، غلبہ تمہارا ہی ہوگا. آج دوستان محترم ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو قوم ترقی کے منازل طے کرتی ہیں وہ قوم کبھی بھی اپنے ماضی کو دیکھ کر اس حوالے سے خوشیاں نہیں مناتی کہ ہم نے ماضی میں بڑا اچھا کام کر لیا. اور جو قوم پہلے ہی زوال پذیر ہو، زوال کے اندر ہو اور جگہ جگہ پس رہی ہو، اور وہ نئے سال کی خوشیاں منائے کہ ہم نے جس طرح پچھلے سال بربادی کر دی اپنی، اگلے سال بھی اس طرح سے کریں گے. ارے ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر گرا کر دعائیں کریں، اے مالک کائنات جو گزشتہ ہم سے خطائیں ہو گئیں اور جس کی وجہ سے آج ہم پستی کا شکار ہیں، اے مالک کائنات ان خطاؤں سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور آئندہ ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور امت مسلمہ کو پھر سے عروج نصیب فرما. ہمیں تو یہ دعائیں کرنی چاہیے تھی. ہمیں تو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ مالک کائنات ہمیں تو نے مزید چند سانسیں اور عطا فرما دی ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں شکر بجا لا سکیں. لیکن افسوس ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. ہم نے کلچر سیکھ لیا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ایمان تو حاصل نہیں کیا لیکن اور سارے کام کر رہے ہیں. مسلمانوں کا ایمان حاصل نہیں کیا، ہم نے کلچر ان سے لے لیا. ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان کس راستے پر چل رہے ہیں. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے حوالے سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ہم نے اسی دنیا کو عیش و عشرت کا ٹھکانہ بنا دیا، آسائشوں کا ٹھکانہ بنا دیا، اور ہمیں نہ نماز کی فکر رہتی ہے، نہ آخرت کی فکر رہتی ہے، نہ اپنی قبر کی فکر رہتی ہے. تو اس لیے دوستان محترم ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے. ہمیں نئے سال جب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمانا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے آگے آنے والے وقت کو اپنا اچھا کس طرح سے بنانا ہے اور اچھا کس طرح سے کرنا ہے، اور جتنی ہمارا محاسبہ ہم نے اپنا کرنا ہے کہ ہم نے پچھلے کون سی خطائیں کی ہیں. ان اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ شاعر لکھتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے
خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، آباد تھے جو کل جو آباد تھے ہر محل، اب ہیں وہ سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں مالک کائنات، آج جس ہر بندے کو، ہر کسان کو، ہر بندے کی خواہش سے مالک بارش کروا دے، آج رحمت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا وقت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آئندہ آنے والا سال ہمیں بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بندگی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔